میرا نام ایوا ریاض ہے اور میں دختران پلوس کی پوسٹلینس ہوں۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق 4 باب 35 سے 41 آیات تک۔ اور اسی دن جب شام ہوئی اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ ہجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کہ وہ کشتی پر تھا لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں، اور بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگی کہ کشتی پانی سے بھر چلی تھی، اور وہ پچھلی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ تب انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا، خاموش ساکن ہو، تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اور اس نے ان سے کہا، کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ بیٹے روح پاک کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، آج کی تلاوتیں جن پر ہم دھیان و گیان کرنے کو ہیں، اس میں پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب میں سے لی گئی ہے اور انجیل مقدس مرکز کی انجیل میں سے ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جس میں ناتان نبی داؤد بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں کہ تو نے جو خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، جو بدی کی ہے، خدا اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور خدا نے حکم جاری کیا ہے کہ تیرے گھر سے تلوار جدا نہ ہوگی۔ اور ساتھ ہی داؤد نبی جب یہ حکم سنتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، دعا کرتا ہے اور خدا سے معافی کا طلبگار ہے۔ آج کی انجیل مقدس مرکز کی معرفت لی گئی ہے جس میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کہتے ہیں آؤ پار چلیں، اور وہ جھیل کی طرف جاتے ہیں، اور لکھا ہے کلام اقدس میں کہ اور بھی وہاں پر بہت ساری کشتیاں تھیں اور ماہی گیری کے لیے نکلے ہیں، اور جب یسوع مسیح کشتی میں سو جاتے ہیں تو وہاں پر بڑا طوفان آتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں اور شاگرد ڈر جاتے ہیں کیونکہ کشتی میں پانی بھرنے کو ہے، اور شاگرد چلا کر یسوع مسیح کو آواز دیتے ہیں کہ اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اور لکھا ہے کہ اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا، خاموش، اور ہر طرف امن ہو گیا، سکون ہو گیا۔ عزیز مومنین، ہماری زندگی میں روز بروز اس طرح کے طوفان آتے ہیں، اس طرح کی مسائل، تکلیفیں اور مصائب آتے ہیں۔ ہمیں شاگردوں کی طرف دیکھنا ہے کہ کس طرح جب ان کی زندگی میں طوفان برپا ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وہ جھجکتے نہیں ہیں، وہ شرماتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ باپ ہے اس کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں، ہم مرنے کو ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، اور باپ اٹھتا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ امن کرتا ہے، ہر طرف جو ہے سکون ہو جاتا ہے، طوفان کو جھڑکتا ہے۔ پہلے نمبر پر خداوند یسوع مسیح کی جو معجزاتی قوت ہے، جو اس کا جلال ہے، اس کو اس تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر جو ہے وہ اپنا جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو خدا کی برکت ہے، وہاں پر معجزہ ہوتا ہے، بھلے کوڑی ہیں، بیمار ہیں، اندھے ہیں، بھوکے ہیں، جو بھی کوئی یسوع مسیح کی طرف آتا ہے، اسے پکارتا ہے، یسوع مسیح اس کو برکت بخشتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، وہاں پر شفا آتی ہے۔ اسی طرح جب آج کی اس جھیل میں طوفان آتا ہے تو کلام اقدس سکھاتا ہے کہ امن ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں غور و خوض کرنا ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو پکارتے رہنا ہے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، بلا ناغہ دعا کرو اور ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ ہمیں بلا ناغہ دعا کرنی ہے، ہمیں خدا کی طرف بڑھتے رہنا ہے، ہمیں اپنے باپ کو پکارتے رہنا ہے، تاکہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے
تو وہ اسی طرح بے شک وہ نیند میں ہے وہ اٹھتا ہے اور ہر طرف امن کرتا ہے، ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں سے نکالتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلام اقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح ناتان نبی داؤد کو آگاہ کرتا ہے، جس طرح شاگرد جو ہے وہ یسوع مسیح کو پکارتے ہیں، یسوع مسیح شاگردوں کی مدد کرتے ہیں اور مصیبت سے نکالتے ہیں، ہمیں اسی طرح لوگوں کی طرف بڑھنا ہے۔ ہمارے ہمسائے ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہم جہاں جہاں پر ڈیوٹیز کرتے ہیں وہاں کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، مشکل کا شکار ہے، مصیبت کا شکار ہے، بھوک اور ننگ کا تجربہ کرتے ہیں، اس سردی کے موسم میں تکلیف کا شکار ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تھوڑی مدد سے، ہماری دعا سے یا ہمارے کچھ ان کے ساتھ وقت بتانے سے ان کی مشکل حل ہو سکتی ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہمیں اپنا وقت دینا ہے۔ اگر ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کرنی ہے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے یسوع مسیح کی طرح بنیں، ہم دوسروں کے لیے یسوع بن کر جائیں اور انہیں مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے نکالیں۔ ان کی زندگی میں جب کوئی طوفان آتا ہے، جب بڑی مصیبت کی لہریں اٹھتی ہیں، تو وہ جب پکاریں تو ہم بھی اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے، نیند سے جا کے، اپنے سکون کو ختم کر کے، بے آرامی کا شکار ہو کر بے شک جائیں اور اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ آئیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے اس جلال کے لیے استعمال کرے، تاکہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔